سینکڑوں سالوں تک ہو سکتی ہے، تو ایک طویل عرصہ. تو دنیا کی زندگی مختصر وقفہ ہے، اس میں نیکی بدی کی جزا اور سزا بھی بالکل مختصر اور بالکل معمولی ہے. اس سے زیادہ جزا اور سزا برزخ میں ہوگی اور اس کا زمانہ بھی طویل ہوگا. اس سے زیادہ جزا اور سزا حشر کے میدان میں ہوگی، اور آپ کو پتہ وہ ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. اور اس کے بعد پھر جب فیصلہ ہوگا تو مکمل جزا اور سزا جنت یا دوزخ کی صورت میں ہوگی. تو وہ تکمیل ہے. اور اس سے پہلے یہ سلسلہ یہاں سے جاری ہے. اب کچھ اعلی باطل قسم کے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قبر میں ثواب عذاب نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ اب حشر کے میدان میں جب فیصلہ ہوگا تو جزا اور سزا صرف جنت اور دوزخ کی صورت میں ہے، اس سے پہلے کوئی جزا اور سزا نہیں. یہ گمراہانہ خیال ہے. قرآن حکیم میں اس کی صراحت موجود ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرعونیوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ مومن میں، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ جہنم
السلام کو اپنے لیے تو اس کی پناہ ماننے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی ہماری تلقین ہمیں سمجھانے کے لیے کہ تم عذاب قبر سے پناہ مانگو۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیان ارشاد فرما رہے تھے جس میں تھوڑا سا لوگوں پر وجد طاری ہوا، کچھ آوازیں نکلی، چیخ و پکار ہوئی، تو میں کچھ بات نہ سمجھ سکی ان کی آوازوں کی وجہ سے، رونے کی وجہ سے۔ تو میں نے اپنے قریب جو بیٹھا کوئی تھا مسلمان صحابی، اس کو کہا اللہ آپ کو برکت دے، کچھ رونے کی آوازوں سے مجھے پتہ نہیں چلا کہ اس کے بعد حضور نے کیا فرمایا۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ حضور نے یہ بات فرمائی کہ تمہیں قبروں میں آزمایا جائے گا، تمہارا قبروں میں امتحان ہوگا، اور اتنا ہوگا کہ فتنہ دجال کے برابر ہوگا۔ تو فتنہ دجال تمام دنیا کے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا کہ قبر کا امتحان بھی فتنہ دجال کی طرح ہوگا۔ تو قبر میں لٹانے کے بعد جو فرشتے آتے ہیں سوال جواب کرتے ہیں، اس کی پوری تفصیلات احادیث کے اندر موجود ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ اوس کے سردار تھے، اور جنگ احزاب میں یہ شدید زخمی ہو گئے، اور زخموں کی تاب نہ لا کر یہ شہید ہو گئے تھے بعد میں۔ تو حضور نے فرمایا کہ ان کے جنازے پہ 70,000 فرشتے آئے تھے، 70,000 فرشتے آئے تھے۔ اور حضور نے فرمایا اہتز له عرش الرحمان، سعد کی موت پہ اللہ کا رحمان کا عرش بھی کانپ گیا تھا، یعنی بڑے جلیل قدر صحابی تھے۔ جب ان کو قبر میں اتارا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعا کی، صحابہ نے مجھے خاص دعا فرمایا کہ ہاں اللہ کا بندہ جب اس کو قبر میں رکھا گیا تو قبر نے اس کو بھینچ لیا، اور میری دعا کی وجہ سے پھر قبر کھل گئی۔ تو قبر میں جب میت کو رکھتے ہیں تو قبر اس کو بھیجتی ہے، چاہے وہ مومن ہے، متقی ہے، چاہے کافر اور فاجر ہے، لیکن اس کا بھیجنا مومن کو اور انداز سے، کافر کو اور انداز سے۔ کافر کو دباتی ہے سزا دینے کے طور پہ، مومن کو دباتی ہے پیار کے انداز سے۔ جیسے ماں کبھی بچے کو سینے سے لگا کے تھوڑی سی دباتی ہے، بچہ تو تکلیف محسوس کرتا ہے، لیکن ماں کا مقصد تکلیف دینا نہیں ہوتا، شفقت اور محبت سے وہ یوں دباتی ہے۔ یا جیسے کہ دوست سے ملتے ہیں، وہ بہت گہرے دوست ہوتے ہیں نا، تو کبھی خوب دباتے ہیں، اور دوسرا بیچارہ جو کمزور ہوتا ہے وہ جیسا، تو اس کی تو پسلیاں سکڑ جاتی ہیں، لیکن اس کا مطلب سزا تو دینا نہیں ہوتا نا، پیار۔ تو مومن کو قبر دباتی ہے پیار سے، کافر کو دباتی ہے سزا دینے کے لیے، تو دباتی دونوں کو ہے۔ تو خیر حضور نے فرمایا کہ یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، پر قبر نے اس کو پیار سے دبایا، تو میں نے جب دعا کی تو قبر فراغ ہو۔ خیر اس پر کئی احادیث ہیں، ٹھیک ہے، کہ میت کو مرنے کے بعد قبر میں یعنی برزخ میں گناہوں کی سزا بھی ملتی ہے، مگر آخرت سے کم درجے کی، اور یہ کہ ثواب بھی ملتا ہے اگر وہ نیکوکار ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو قبر میں جیسے کہ دنیا میں بھی نیکی، بعض نیکیوں کے اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ بدلہ دیتے ہیں، تو قبر میں اس سے زیادہ دیتے ہیں۔ قبر کشادہ ہو جاتی ہے، قبر منور ہو جاتی ہے، جنت سے کھڑکی کھل جاتی ہے، یہ ساری چیزیں ثواب قبر ہیں۔ جہنم کی کھڑکی کھل جاتی ہے، بدبو آتی ہے، یہ عذاب قبر کی صورتیں ہیں۔ تو یہ سلسلہ دنیا سے قبر، اور قبر سے حشر، اور حشر کے بعد پھر اس کی تکمیل کہاں ہوگی؟ جنت یا دوزخ۔ تو مطلب ہے کہ آیات قرآنی سے بھی مسئلہ ثابت ہے، اور احادیث نبوی سے بھی ثابت ہے، اور اس کے علاوہ چشمدید واقعات سے بھی ثابت ہے۔ آنکھوں دیکھے واقعات بھی اس قسم کے سینکڑوں
واقعات گزرے ہیں کہ جس میں لوگوں نے عذاب قبر یا ثواب قبر کا مشاہدہ کیا، اور علماء نے اپنی کتابوں کے اندر ان واقعات کو باقاعدہ لکھا۔ علامہ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ بہت بلند پایا محدث گزرے ہیں اور بڑے محقق گزرے ہیں، کئی کتابوں کے وہ مصنف ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الکبائر، جس میں کبیرہ گناہ جو ہے نا ان کا انہوں نے ذکر فرمایا کہ کون کون سے گناہ کبیرہ ہیں، بڑے توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے جی، شدید ترین سزا ہوگی اگر توبہ کے بغیر آدمی مر گیا۔ تو گناہ کچھ چھوٹے ہیں نا، کوئی بڑے ہیں، تو کبائر کے انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ تو انہوں نے کئی اس قسم کے چشمدید واقعات عذاب قبر یا ثواب قبر کے لکھے، لیکن میں صرف آپ کو ایک دو ہی اس میں سے ذکر کرتا ہوں۔ ایک انہوں نے یہ قصہ لکھا ہے کہ ہمارے اسلاف میں، ہمارے گزشتہ بزرگوں میں ایک صاحب کی بہن کا انتقال ہو گیا، ہمشیرہ کا انتقال ہو گیا، اور تجہیز اور تکفین کے بعد جب اس کی تدفین ہوگی، دفن کر لیا، تو ظاہر بات ہے کہ قبر میں بھائی نے ہی بہن کو اتارا، اور اس کو قبر میں ٹھیک کرتے وقت کوئی اپنا پرس اتار کے رکھا تھا اور پھر دوبارہ اٹھانا بھول گیا، اور یوں ہی نکل کے اوپر سے تختہ برابر کر کے قبر کو برابر کر کے واپس آئے تو پتہ چلا کہ وہ ویلٹ نہیں اور میں تو وہاں چھوڑ آیا تھا۔ اب اسی وقت جا کے قبر کھودتا تو لوگ کیا کہیں گے، لہذا ایسے تنہائی کے وقت میں، اندھیرے کے وقت میں جا کر کھودوں گا اور اس کو نکال لوں گا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن اس کو لاؤں گا، اس میں تو میری ضرور یعنی پیسے نقد آ رہے، تو کہتا رات کی تاریکی میں تنے تنہا گیا اور اس نے قبر کو دوبارہ کھودا تو کیا دیکھتا ہے کہ آگ بڑھ گئی، آگ بڑھ گئی، تو سخت خوف زدہ ہوا اور جلدی سے جتنا اوپر سے ہٹایا تھا فوراً دوبارہ مٹی ڈال کے اس کو بند کر دیا، اور روتا دھوتا واپس والدہ کے پاس آیا اور ماں سے کہا امی میری بہن کی زندگی کیسی تھی؟ اس کا خیر ہے کیوں پوچھتے ہو، کہ بس آپ بتائیے۔ تو ماں نے کہا بڑی اچھی تھی ماشاءاللہ، اطاعت گزار تھی، وفا شعار تھی، ساری چیزیں اس کی صحیح تھی، ہاں ایک کام تھا، نماز وقت بے وقت پڑھتی تھی لیکن کوئی وقت کی پابندی کے ساتھ نہیں، کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی، کبھی وقت سے لیٹ کر کے پڑھی، قضا کر کے پڑھی، تو مسئلہ کہ نماز کے بارے میں لاپرواہ تھی، باقی تو ماشاءاللہ ہمارے حق میں بہت اچھی۔ پھر کیوں پوچھا؟ کہا جی اس طریقے سے یہ منظر دیکھ رہا ہے، تو یہ چشمدید واقعہ ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بنی نجار کے ایک باغ سے گزرے، کھجوروں کے باغ سے، تو اچانک آپ کی سواری بت کی، خچر تھا یا اونٹنی تھی جو بھی تھی، وہ بت ایسے بت کی، تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور یہ آپ کی سواری میں بت کیوں رہی ہے، اچھل کیوں رہی ہے؟ وہاں 4-5 پرانی قبریں تھیں، آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی جانتا ہے یہ قبریں کن لوگوں کی ہیں؟ یہ زمانے جاہلیت کے بہت پرانی قبریں ہیں، اسلام سے بہت پہلے کی قبریں ہیں، کچھ مشرکین کی قبریں۔ فرمایا کہ اہل قبر کو جو عذاب ہوتا ہے تو جن اور انسانوں کے علاوہ ہر چیز سنتی ہے، تو یہاں زیر زمین کچھ ہو رہا ہے جو جانور بدکا زیر زمین، ٹھیک ہے نا، کچھ صدا ہو رہی ہے جو ہم نہیں سن رہے، اور پھر نبی کریم نے فرمایا کبھی میں سنتا ہوں لیکن میں تمہیں نہیں بتاؤں، جو میں سنتا ہوں تمہیں بتاؤں تو تم مردوں کو دفن کرنے ہی چھوڑ دو، اس لیے وہ حقائق تاکہ یہ سلسلہ تدفین کا جاری رہے، ورنہ تدفین کے بعد کیا کچھ ہوتا ہے اگر تمہیں بتا دیں تو تم کو مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے۔
سے نہیں کہ جس سے بچنا مشکل ہو اور یہ نہیں بچتے، یعنی ہلکی پھلکی جس سے آسانی سے آدمی بچ سکتا ہے، یہ نہیں بچتے تھے۔ ایک پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا لگاتا ہو جاتا تھا، ایک کی بات دوسرے کی، دوسرے کی تاکہ آپس میں لڑ پڑے۔ ایک چغل خور ہے، ایک پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا، اس وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ اور پھر حضور نے ہر شاگرد دو منگوا کر آدھی کر کے ایک پہ رکھیے، دوسرے کے ہو سکتا ہے کہ جب تک یہ تازہ رہے ان کے عذاب سے تخفیف ہو جائے۔ تو دیکھیے مشاہدہ ہے۔ عبد الملک بن مروان مشہور اموی خلیفہ ہے، ایک نوجوان ان کے پاس آیا، بڑا پریشان حال، پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہا بس میں تو ڈوبا ہوا ہوں، میں تو بہت خراب حالت میں ہوں، میں تو بہت بڑا گناہگار ہوں۔ انہوں نے تسلی دی کہ بھائی بڑے سے بڑا گناہ ہے تو سچی توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ کو توبہ سارے گناہ معاف فرما دے۔ اور نہیں جناب ان کو کیا پتا ہے کہ میں کتنا سخت شدید گناہگار ہوں۔ اس نے کہا شدید ہے یا جو بھی ہے، ہر گناہ کو تو سے معاف ہوتا ہے، توبہ کرو معاف ہو جائے۔ پھر کہا کہ اچھا بات بتاؤ ہوا کیا ہے؟ نوجوان نے کہا کہ جناب میں ایک غلط پیشے سے منسلک ہوں، اور میرا پیشہ ہے کفن چوری۔ کفن چوری کئی لوگوں نے اس کو بھی پیشہ بنایا کہ تازہ مردوں کو دفن کر جا کے کفن اتار کے اس کو بیچتے ہیں، یہ ان کا پیشہ ہے۔ تو میرا پیشہ ہے کفن چوری کرنا، مردوں کے کفن اتار کے چوری کرنا، بیچنا۔ اچھا پھر کہا جی میں ایک رات ایک تازہ قبر پہ گیا، اپنے پیشے کے لحاظ سے قبر کھودی تاکہ اس کا کفن اتار کے بیچوں گا، لیکن میں نے دیکھا صاحب قبر میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کا رخ قبلے سے مڑا ہوا ہے، کیونکہ سنت یہ ہے نا کہ مردے کو قبلہ رخ پہ لیٹا، اس کا رخ باقاعدہ الٹا پھرا ہوا ہے۔ کہتے میں ڈر کے مارے سب کچھ چھوڑا اور قبر سے نکلا، بھاگنے لگا، لیکن مجھے آواز آئی کہ تم پوچھتے کیوں نہیں ہو کہ اس کا یہ حال کیوں ہے؟ پوچھتے کیوں نہیں ہو؟ تو میں نے پوچھا کہ اس کا یہ حال کیوں ہے؟ تو جواب ملا کہ یہ نماز کو ہلکی پھلکی چیز سمجھتا تھا، نماز کو معمولی چیز سمجھتا تھا، مرضی کا مالک تھا، مرضی کا مالک، بڑی بڑی نہ بڑی بڑی، تو یہ اس کی سزا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں ایک اور قبر پہ گیا کیونکہ پیشہ ہی تھا، تو میں نے قبر کھودی تو میں نے دیکھا صاحب قبر کی شکل بدلی ہوئی اور سور بنا ہوا ہے، سور بنا ہوا اور آگ میں اس کو جکڑا ہوا بھی ہے۔ تو یہ زیادہ پہلے سے بھی زیادہ ہیبت ناک بات تھی، تو میں وہاں سے نکلا، بھاگنے لگا، تو مجھے اس کے بارے میں بھی آواز آئی کہ بھاگتے کیوں، پوچھتے کیوں نہیں ہو کہ یہ کیا ہوا؟ تو میں رک گیا، پوچھا کیا ہے؟ تو جواب ملا کہ یہ شرابی تھا، اور شراب نوشی پر اس کی موت آئی، اور توبہ بھی اس نے نہیں کی، تو یہ اس کی سزا ہے۔ کہتا ہے کہ میں ایک اور قبر میں نے کھودی، کیونکہ اس کا تو پیشہ یہ تھا، تو اپنے مختلف حالات بتاتا ہے، یعنی کئی ایک کو تو میں کر جاتا تھا اس لیے، یعنی کچھ مناظر دیکھے، کچھ مناظر نہیں سامنے آئے، کیونکہ قبر تو عالم غیب ہے نا، اللہ سارے قبر کے حالات تو نہیں کھول دینا، کسی کو کوئی چیز بتا دیتے بس۔ تو یہ کچھ مناظر اس نے دیکھے، سب قبروں کے